ہوتا ہے، وہ خود سکھاتا ہے عاشق کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اسے کہیں جانے کی، مولوی صاحب سے جا کے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. عشق خود مفتی ہے، عشق خود سب سے بڑا مفتی عشق ہے. عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخو، عشق نخلو، عشق گل. عشق خود مفتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث. آقا علیہ السلام نے حدیبیہ میں لعاب دہن مبارک پھینکا، صحابہ کرام اٹھا کے لعاب دہن مبارک ہاتھوں پہ اور چہروں پر ملتے تھے. وضو کرتے، اس کے وضو کے قطرے زمین پر گرانے کی بجائے اٹھا کر ہاتھوں، چہروں، سینوں پر ملتے. اور جس کو وضو کے قطرے پانی نہ ملتا یا لعاب دہن آقا علیہ السلام کی منہ مبارک کا نہ ملتا، وہ دوسرے کے ہاتھوں سے ہتھیلیاں رگڑ کر اس تری کو منہ اور سینوں پہ مل لیتا. اور 1400 صحابہ یہ عمل کرنے والے تھے. کتنے؟ حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ، ان کا اجماع ہوا. 1500 صحابہ کا اجماع ہے، عملی اجماع ہوا کہ لعاب دہن پاک کو اٹھا کر چہرے پہ ملنا، وضو کے مبارک قطرات کو چہرے پر ملنا، آقا کی حجامت کے بالوں کو اٹھا پر ملنا، نگاہیں جھکا کے بیٹھا رہنا، سروں کو نہ ہلانا، آوازوں کو اونچا نہ کرنا، نگاہ اوپر نہ کرنا، ادب میں فنا ہو جانا. یہ 1400 صحابہ کا عملی اجماع. ٹھیک ہے. اور کن کے سامنے ہو رہا تھا؟ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے. جب سامنے ہو رہا تھا پہلے اجماع تھا، جب حضور کے سامنے ہوا تو سنت ہو گئی، سنت تقریری ہو گئی، سنت ہو گئی. حضور نے منع نہیں فرمایا. منع جب منع نہیں فرمایا تو اس کے بعد شریعت میں سنت ہو گئی. جب منع نہیں فرمایا تو اس کے بعد یہ عمل شریعت میں سنت بن گیا. مگر اس سے پہلے جب صحابہ از خود یہ کر رہے تھے اس وقت کیا تھا؟ دلیل عشق تھی. اس وقت ان لکھی دلیل تھی. سنت تو بعد میں بنی. جب حضور نے منع نہیں کیا تو تب سنت بنی نا. تو عمل تو وہ کر چکے تھے، منع کرنا نہ کرنا تو بعد کی بات ہے. تو جب وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، لعاب دہن اٹھا کر چہروں پر مل رہے تھے، اس وقت کس دلیل سے کر رہے تھے؟ بولیے، اونچا کہیے. دلیل عشق سے، دلیل عشق سے کر رہے تھے. تو عشق سب سے بڑی دلیل ہے. عشق سب سے بڑی دلیل عشق سے کر رہے تھے. اس کو حضور نے جب منع نہ فرمایا تو دلیل عشق تھی، وہ سنت ہو گئی، وہ دلیل سنت بن گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے پوچھتے تھے کہ حضور علیہ السلام کن کن راستوں سے گزرے اور حج پر گئے اور آئے. تو وہ راستے پوچھ کر کہاں کہاں نماز پڑھی، کہاں کہاں بیٹھے، کہاں کہاں مصلی بچھایا، ان جگہوں پر جا کر وہ نفل پڑھتے، ماتھے ٹیکتے اور زمینوں پر ہاتھ ملتے تھے. جہاں بیٹھتے ان جگہوں پر ممبروں پر ہاتھ مل مل کے چہروں پر ملتے. یہ کس دلیل سے کرتے تھے؟ بخاری مسلم سیاستہ بھری پڑی ہے یہ حدیث. کس دلیل سے؟ دلیل عشق سے. صحابہ کرام کا معمول تھا. یہ بھی صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں ہے اور ترمذی میں ہے. ابواب قائم ہے، ہاتھ اور پاؤں چومنے کے باب امام بخاری نے قائم کیے. الادب المفرد نے امام بخاری نے قائم کیا، صحیح مسلم میں قائم کیا. صحابہ کرام آقا کی بارگاہ میں آتے، صحابہ کرام سواریاں کھڑی کرتے تو صرف ہاتھ نہیں چومتے، گر کر آقا علیہ السلام کے قدم مبارک چومتے تھے. یہ صحابہ کرام کا معمول تھا. حضور کے قدموں کو بوسہ دیتے. کس دلیل سے دیتے تھے؟ کہیں حکم تھا لکھا ہوا؟ جی، یہ قدموں پہ کون گراتا تھا؟ عشق گراتا تھا، عشق اور ادب گراتا تھا. قدم مبارک کون چومناتا تھا؟ عشق اور ادب. اور حضور نے منع نہیں فرمایا. منع
یہ تو تھے صحابہ کرام. یہ اب بخاری مسلم میں سیاستہ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ یہودی آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. کون آئے؟ یہودیوں کا وفد. سواریاں باندھی اور یہودیوں نے آ کے حضور کے قدم چومے. ارے آج کل کے تو بہت سارے مولویوں سے اس وقت کے یہودیوں کے ایمان اچھے تھے، عقیدے تھے، جو حضور کے قدمین چومتے تھے. سبحان اللہ. آقا کے قدم شریف چومے. حدیث پاک ہے. بھئی میں کوئی اپنے پاس سے تو باتیں حدیثیں تو نہیں نہ گھڑ سکتا. بولیے، شرح تو کر سکتا ہوں، اپنی تشریح کر سکتا ہوں، سب کچھ، مگر حدیثیں تو کوئی نہیں کر سکتا. یہ تو میں تو آپ کو بخاری مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں. یہود چومتے تھے آقا کے قدمین شریف. یہ کسی نے ایک سوال پوچھ لیا کہ حضور نے فرمایا حسین کا ابو ہوں، جبکہ امام حسین بالغ مرد ہیں. تو یہ بات سمجھ لیں، حدیث میں حضور نے نہیں فرمایا حسین کا ابو ہوں، فرمایا حسین میرا بیٹا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کا نسب مجھ سے چلا ہے. فاطمہ کا نسب نہ سے چلا تاکہ آل رسول قیامت میں قائم ہو حسن اور حسین کو. تو حضور نے ان کو شرف عطا کیا، اپنا بیٹا قرار دیا، اپنا بیٹا قرار دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مگر وہ بھی جب آقا کی بارگاہ میں جاتے تو وہ بھی حضور کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے. وہ بھی یا رسول اللہ کہہ کے بلاتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات یہ سنا رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرہ کرنا چاہتا. آپ نے اجازت عطا فرما دی. کنز الامال میں حدیث فرمایا اجازت ہے عمرہ کرو. اور ساتھ اب میں وہ بات کہہ رہا تھا وہ مالک ہیں، وہ مالک ہیں، امت کو، امتی کو، غلام کو جو چاہیں کہہ دیں. جب اجازت دی تو فرمایا عمر جب عمرہ کرو تو فرمایا اے بھائی، کیا فرمایا اے میرے بھائی. عمر کو کہا اے بھائی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھنا، دعا میں ہمیں بھی یاد رکھنا. اب حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ساری کائنات جہاں جہاں سورج ڈوبتا، طلوع ہوتا اور ڈوبتا ہے، وہ ساری کائنات میری سلطنت میں دے دی جائے، وہ مجھے اتنی عزیز نہیں جتنی لذت مجھے آقا کے اس جملے سے آتی ہے. ہائے ہائے سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. آقا نے یہ فرما دینا جو کرم کیا، یہ ساری کائنات کی سلطنت و ملکیت سے عزیز تر. اپنی زبان مبارک سے فرمایا اے بھائی دعا میں یاد رکھنا ہمیں بھی. زبان مبارک سے فرما دیا. اب اگر آج کے زمانے کا کوئی شخص ہوتا نادان جس کو راہ و رسم عشق و ادب نہیں آتے، عشق و ادب کے رسم، عشق و ادب کی رسم نہیں ہے، تو وہ تو شاید اسی بات کو پکڑ لیتا حدیث میں فرما دیا حضور نے، تو میں کیوں نہ کہوں. نہ، آقا نے فرمایا عمر کو بھائی، میرے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. فرمایا اب جواب میں عمر فاروق کا بھی طرز عمل سن. اب دوسری حدیث امام حاکم نے مستدرک میں روایت کی. سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں جب سیدنا فاروق اعظم خلیفہ ہوئے، خلیفۃ المسلمین، ممبر پہ بیٹھے خطبہ ارشاد فرمایا. تو ممبر پہ خطبے میں لوگوں سے کہا لوگوں تم مجھ میں سختی، شدت اور غلظہ، بڑی میری طبیعت میں بڑی سختی دیکھتے ہو اور ڈرتے ہو کہ میں بڑا سخت طبیعت ہوں، اس لیے ذرا گھبراتے ہو. تو آج تمہیں راز بتا دوں کہ میں سخت کیوں ہوں. یا تم